میلاد ہوئی، میلاد کے بعد میں کنارے جا کر مجھے بستر لگا دیا، میں سو گیا اور رات بھر عورتیں گیت گاتی رہی، رات بھر گیت گاتی رہی، تب تک ایک عورت صبح میرے سامنے سے گزری، عمر دراز تھی۔ ہم نے کہا چچی سنو، چچی ادھر ہو۔ بولی بابو کیا بات ہے؟ ہم نے کہا چچی آپ بھی گیت گا رہی تھی؟ بولے بابو ہاں ہم بھی گیت گا رہے تھے۔ ہم نے کہا کتنا گھنٹہ گائی ہو؟ کہا بابو پوری رات ہم گیت گائے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا بچاؤ کلمہ یاد ہے؟ بولی نہیں۔ ہم نے کہا سورہ یاد ہے؟ بولی نہیں۔ بولے کلمہ نہیں یاد ہے؟ بولے نا۔ سورہ نہیں یاد؟ بولی نا۔ ہم نے کہا کیوں؟ تو اس چچی نے، اس عورت نے کہا بابو بات دراصل یہ ہے، جس گاؤں میں میرا میکہ ہے نا، جس گاؤں میرا میکہ، اس زمانے میں مدرسہ وغیرہ نہیں تھا، کوئی عالم نہیں تھے، اس لیے مجھے کلمہ یاد نہیں ہوا، اس لیے مجھے سورہ یاد نہیں، اس لیے مجھے درود وغیرہ یاد نہیں ہے۔ ہم نے کہا چچی لیکن ایک بات بتائیں، جو رتیا بھر آپ ٹیوری ہیں رتیا بھر، یہ گیتیا کون ہے مدرسہ میں یاد کرتے؟ اب تو وہ عورت کری ہنسنے لگی، کہا بابو یہ کون پوچھے والی بات ہے؟ کہا نہ ہی کوئی پوچھے والی بات نہیں ہے۔ کہا نا۔ کہا اچھا بتا، جب قدر گاؤں میں مدرسہ نہیں تو کلمہ یاد نہیں با، درود یاد نہیں با، سورہ نہ یاد با، کہاں سے گیتیا اتنا یاد ہو گیا؟ کہا بابو یہ کون مدرسہ میں جائے ضرور تھوڑو ہے۔ ہم نے کہا تب؟ کہا اپنے اماں سننی یاد ہو گیا، اماں اپنے اماں سننی، اماں اپنے اماں سے، خالہ سے، بوا سے، نانی سے، چچی سے سنی کے یاد ہو گئے۔ ہم نے کہا نادان عورت، اگر سن کے تو رات بھر گانے کے لیے گیت یاد کر سکتی ہے تو سن کے کلمہ بھی یاد کر سکتی ہے، سن کے درود بھی یاد کر سکتی ہے، سن کے رسول اللہ کی نعت بھی یاد کر سکتی ہے۔ کہاں کھو گئے ہم، کدھر کھو گئے ہیں؟ اے میری مقدس ماں بہنوں، ذرا دیکھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، ہماری زندگی کس طرح گناہوں میں گزر رہی ہے۔ قدم قدم پہ ہم گناہ کر رہے ہیں، قدم قدم پہ شریعت کے خلاف ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ ہم نے کبھی اس پہ غور کرنے کی کوشش کی؟ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ ابن جریر لکھتے ہیں اور بڑے بڑے علماء لکھتے ہیں، اپنی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئے ایک بہت بڑے عالم کی بات میں بتا دوں، آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں جن کو اس زمانے کا بہت بڑا مورخ تھا، بہت بڑا محدث جن کو کہا جاتا تھا، جن کا نام حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عیون الحکایات کے اندر تحریر فرماتے ہیں، ایک ماں تھی، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، ایک ماں تھی جس کا نام سارا تھا، اس سارا کے سات بیٹے تھے، 7 بیٹے تھے اس سارا کے، اس مقدس خاتون کے 7 بیٹے تھے، کچھ جوان تھے، کچھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اب وہ سارا کس زمانے کی عورت ہے؟ اس زمانے کا بادشاہ ایک عیسائی تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ ماں بہن بیٹیاں بڑے غور سے آپ بھی سنیں گے، نوجوانوں آپ بھی بڑے غور سے سنیے گا، میرے بعد آپ کو بڑی اچھی تقریر سماعت کرنی ہے، لیکن مجھے تمہید کے طور پر سماعت کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ حضرت وہب ابن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑے اللہ کے پیارے بندے ہیں، حضرت وہب ابن منبہ، حضرت وہب ابن منبہ کی بارگاہ میں پہاڑیوں پر، جنگلوں میں، بیابانوں میں رہنے والے غریب طبقے کے لوگ پہنچے۔ کہا حضور ہم بڑے مصیبت میں ہیں، بڑے پریشانی میں ہیں، کیا ہماری بھی جیسی مصیبت کسی کو ملی ہے؟ ہماری جیسی تکلیف بھی کسی کو ملی ہے؟ حضور کیا ہم جتنی صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، کیا اس طرح کسی کو تکلیف پہنچی ہے؟ حضرت وہب ابن منبہ کہتے ہیں اے لوگوں، تم لوگوں کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس سے بھیانک تکلیفیں پہلے کے لوگوں کو مل چکی ہے، جن کی تکلیفوں کے سامنے تمہاری تکلیفیں دھواں ہے، ایک ہوا، کچھ نہیں تمہاری تکلیفیں۔ ان لوگوں کے تکلیفوں کے سامنے تمہاری تکلیفیں کچھ نہیں ہیں۔ کہا اسی بات ہے، کوئی بات بتائے کہ ہم سمجھیں کہ ان کی تکلیفوں کے سامنے ہماری تکلیف کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت وہب ابن منبہ فرماتے ہیں او لوگوں غور سے سنو، بنی اسرائیل میں ایک ایسا عیسائی ظالم بادشاہ ہے کہ اس وقت کے جو مومن مسلمان تھے، اس وقت کے جو دین پہ تھے، اس وقت جو اللہ کے راستے پر تھے، اس ظالم بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ جتنے لوگ ہیں سب کو خنزیر کا گوشت کھانا پڑے گا، جو نہیں کھائے گا اسے قتل کر دیا جائے گا، جو نہیں مانے گا اسے مار ڈالا جائے گا۔ اب اس زمانے میں ڈر کے مارے بہت سے لوگ خنزیر کا گوشت کھا لے رہے تھے، لیکن ایک خاتون تھی جس کا نام سارا تھا۔ سپاہیوں نے آ کر بتایا بادشاہ، وہ سارا نام کی جو مسلمان عورت ہے، وہ جو مسلمان عورت ہے، وہ جو ایمان والی ہے، وہ گوشت کھانے سے انکار کر رہی ہے۔ اب بادشاہ نے کہا جاؤ اس کو اور اس کے بیٹوں کو پکڑ کر لاؤ۔ اللہ اکبر۔ میری ماں
بہنوں غور سے سنیے گا. اب کیا ہوا؟ فوراً گئے سپاہی، سارا کو پکڑا گیا، لا کر کے بادشاہ کے دربار میں کھڑا کیا. اس کے 7 بیٹوں کو کھڑا کر دیا گیا. بادشاہ نے کہا اے سارا کیا بات ہے، تو گوشت خنزیر کا کیوں نہیں کھا رہی ہے؟ تو سارا نے کہا اے بادشاہ سن لے، اللہ نے خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، اور جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے جان تو دے سکتی ہوں لیکن وہ حرام چیز اپنے زبان پر نہیں لا سکتی. اور ایک ہماری زندگی بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پہ چغلی کرتے ہیں، بات بات پہ حسد کپٹ کینے کی بات ہوتی ہے، بات بات پہ اس کی اس کی لگائی بجھائی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. وہ سارا نام کی مقدس عورت کہتی ہے اے بادشاہ سن لے، میں جان تو دے سکتی ہوں لیکن اللہ نے جسے حرام کر دیا ہے میں حرام چیز قطعی نہیں کھا سکتی. خنزیر کا ٹکڑا یا خنزیر کا گوشت میں نہیں کھا سکتی. کہا اپنے بیٹوں کو کھلا دے، کہا ان کو بھی نہیں کھلا سکتی. بادشاہ نے کہا اگر نہیں کھائے گی تو تیرے سامنے تیرے 7 بیٹوں کو میں قتل کر دوں گا. کہا کچھ بھی کر لے، ایک بیٹے نہیں سارے بیٹوں کو تو قتل کر دے، لیکن اللہ نے جسے حرام کر دیا ہے میں اس حرام چیز کو کبھی نہیں کھا سکتی، کبھی نہیں کھا سکتی. اللہ اکبر، غور کریں، پورا علاقہ دشمن، بادشاہ دشمن بنا ہے، تنہا سارا ہے اپنے 7 بیٹوں کے ساتھ اسلام پر قائم ہے، اسلام پر قائم ہے. استقامت علی دین دیکھنا ہے تو حضرت سارا کو دیکھے وہ کیسی خاتون ہے. اللہ اکبر. بادشاہ نے کہا اے سارا ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جا ورنہ تیرے بیٹوں کو میں مار ڈالوں گا. کہا کچھ بھی کر لے، میں کہا ایک ٹکڑا ہی کھا لے، ایک ریسا ہی کھا لے. کہا نہیں کھا سکتی، اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے. اب اس ظالم بادشاہ نے جانتے ہیں کیا کیا؟ اس کے بڑے لڑکے کو پکڑا اور بڑے لڑکے کو پکڑنے کے بعد کہا اس کا ہاتھ پیر باندھ دیا جائے. اس کا ہاتھ پیر باندھ دیا گیا. کہا آگ جلائی جائے. آگ جلائی گئی، اس کے اوپر ایک بڑا سا کراہا رکھا گیا، رکھ دیا گیا. کہا اس میں تیل بھر دیا جائے. تیل بھر دیا گیا. آگ خود بھڑک رہی ہے، آگ خود گلتے گئی. وہ جو کراہے میں تیل تھا اتنا بھیانک کھولنے لگا کہ قریب سے کوئی گزر نہ پاتا تھا. اتنا تیز، اتنا بھیانک تیل گرم ہو چکا تھا. کہا سارا ابھی بھی وقت ہے، تو خنزیر کا گوشت کھا لے ورنہ تیرے نظروں کے سامنے اسی کھولتے ہوئے تیل میں تیرے بڑے بیٹے کو ڈال دوں گا. حضرت سارا نے کہا اے بادشاہ تجھ ہم کی کیا بیٹا آتا ہے؟ ارے ایک بیٹا کیا، اللہ کا ہی بیٹے دے دے، میں سب کو قربان کرتی چلی جاؤں گی لیکن حرام کام کبھی نہیں کروں گی. اے میری مقدس ماں بہن بیٹے، اپنی زندگی کو دیکھو. آج ہم گناہ کرنے کے لیے راستوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مارکیٹوں میں گناہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تقریبات میں شادیوں میں گناہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم نے کبھی غور کیا ہے آج ہماری بیٹی بن کے نکل رہی ہے، کس کے لیے بن کے جا رہی ہے، کس کے لیے سنور کے جا رہی ہے؟ شادیوں میں دیکھنا، پروگراموں میں، تقریبات میں دیکھنا، فنکشنوں میں دیکھنا، ہمارے گھر کی بہن بیٹیاں اس طرح سے بن کے جاتی ہیں نچنیاں بھی دیکھے تو شرما جائے. ہماری بیٹیاں اس طرح بن کر جاتی ہیں، ہماری بہنیں اس طرح سج کے جا رہی ہیں. اللہ اکبر. کیا کہا جائے قوم کی بیٹیوں کو، کیا سمجھایا جائے قوم کی بیٹیوں کو؟ آج دشمن زمانہ بنا ہے، مسلمان کو مٹا دیا جائے، مسلمان کے ساتھ ایسا کیا جائے، ان کی بیٹوں کے ساتھ ایسا کیا جائے، ان کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کیا جائے. کبھی ہم نے غور کیا؟ میری بہنوں اپنی عزت کو بچاؤ، اپنی عزت کو بچاؤ. اللہ کی قسم اگر سونے کا زیور ختم ہو جائے، مٹ جائے، غائب ہو جائے تو سونے کا زیور خریدا جا سکتا ہے، چاندی کا زیور خریدا جا سکتا ہے، یہ سونے چاندی کے زیور کو مل سکتا ہے، لیکن اگر عزت چلی گئی تو دوبارہ عزت نہیں آ سکتی ہے، دوبارہ عزت نہیں آ سکتی ہے. اب تو لڑکوں کو چھوڑیے، ہمارے لڑکے ہماری بہنیں بیوٹی پارلر میں جا رہی ہیں. کیوں بیوٹی پارلر میں جا رہے ہو؟ ایک نوجوان آیا، کہا میں نے دیکھا چہرہ اس کا عجیب لگ رہا تھا. ہم نے کہا کہاں گیا تھا؟ کہا بیوٹی پارلر میں. ہم نے کہا کیوں؟ کہا کل میری بارات جا رہی ہے. تو ہم نے کہا بیوٹی پارلر سے کیا لینا دینا؟ کہا اس میں جانے سے تھوڑا چہرے کو صاف کر دیا گیا، بال کو صاف کر دیا گیا. ہم نے کہا نادان، بیوٹی پارلر میں جا رہا تجھے شرم نہیں آ رہی ہے؟ بیوٹی پارلر میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ ایسے کیمیکل لگا کر تیرے پاؤں کو سیٹ کیا جائے گا، تیرے چہرے کو سیٹ کیا جائے گا، لیکن کل کو صبح ایسا ہوگا کہ تیرے چہرے پہ جوتے پڑے ہیں، اس طرح تیرا چہرہ ہو جائے گا. کہا مولانا کیسی بات کرتے ہو؟ چہرہ پہ رنگت آ گئی ہے، چہرے پہ خوشنمائی آ گئی ہے. ہم نے آج کچھ دیر کے لیے لیکن کل
कहीं चेहरा बेकार हो जाएगा। फिर हमने कहा सुन, अगर चेहरा चमकाना चाहता है, अगर चाहता है तेरा चेहरा आज ही नहीं सुबह कयामत तक तेरा चेहरा चमक जाए, अगर चाहता है चेहरा ही चेहरा तेरी नस्ल चमक जाए, तो सुन, क्रीम पाउडर से चेहरा नहीं चमकता, ब्यूटी पार्लर से चेहरा नहीं चमकता, किसी क्रीम और किसी ऐसी कैसी चीज से चेहरा नहीं चमकता। कहा फिर चेहरा कैसा चमकेगा? हमने क्या सुन ले, मुस्तफा ने एक ऐसी दवा बताई है, मुस्तफा ने एक ऐसा अमल बताया है, वो अमल कर लेगा तो चेहरा ही नहीं तेरी सारी नस्लें चमकती चली जाएगी, तेरा पूरा खानदान चमक जाएगा, तेरा पूरा परिवार चमक जाएगा। क्या वो अमल कौन सा है, वो कौन सी दुआ है, वो कौन सी दवा है? हमने क्या सुन ले, वो कोई केमिकल नहीं, कोई कैप्सूल नहीं, कोई टैबलेट नहीं है, कोई ऑयल नहीं है। हमने क्या मुस्तफा ने फरमाया है, जो 5 वक्त नमाज के लिए 5 बार वज़ू करता है, क़यामत तक के लिए उसके आज़ाए वज़ू को चमका दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। अगर तू चाहता है तेरा चेहरा चमके, मैं कभी क्रीम पाउडर नहीं लगाता, क्या मेरा चेहरा तावा का पेनी दिखाई देता है? नहीं मुसलमानों, अगर चेहरा चमकता है तो नबी ने फरमाया वज़ू कर, वज़ू करने से चेहरा चमकेगा, आ जाए वज़ू चमकेगे। क़यामत के दिन नबी फरमाते हैं मेरी उम्मतियों को पहचानना मुश्किल नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा। किन उम्मतियों को? जो उम्मती वज़ू किया करते हैं। क़यामत में हाथ, पैर, चेहरा, सर के बाल ये सूरज की तरह चमक रहे होंगे। पता चला ये कौन से बंदे हैं? ये वही बंदे हैं जो दुनिया में 5 वक्त नमाज के लिए वज़ू किया करते थे, वज़ू किया करते थे। आज हम देखें अल्लाह अकबर, तो बात अगर मैं छेड़ूंगा तो बहुत लंबी होती चली जाएगी, लेकिन गौर करें हजरत सारा का बेटा, जवान बेटा नजर के सामने है, बादशाह ने पकड़ लिया और कहा है सारा ये खिंजीर का गोश्त खा ले वरना तेरे बेटे को उसी खौलते हुए तेल में डाल दिया जाएगा। सबसे बड़ा बेटा था, बड़ा हसीनो जमीन था, बिल्कुल कुव्वत और ताकत के एतबार से निराला था, लहीमो शहीन था, जसामत वाला था। माँ खड़ी है, उसके 6 भाई खड़े हैं, उस बड़े लड़के को पकड़ा गया, उठा करके खौलते हुए तेल में डाल दिया गया। माँ के सीने पे कितना दर्द हुआ होगा, माँ को कितनी तकलीफ हुई होगी, माँ ने उस दर्द को कैसे बर्दाश्त किया होगा। अल्लाह अकबर, माँ के सामने बड़ा बेटा तेल के कराहे में गिरकर चल रहा है। हमें तो नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता ना, हमें कुरान की तिलावत के लिए टाइम नहीं मिलता है, हमें इबादत खुदा के लिए वक्त नहीं मिलता है। ऐ बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मुक़द्दस कौम की शहज़ादियों, माँ बहनों, सुनो वो सारा कैसी है, जब इस्तिक़ामत बनकर खड़ी है, नजर के सामने बड़ा बेटा तेल के कराहा में छन गया है, जल करके राख हो गया है। माँ सब्र कर रही है, माँ ने अपने सीने पे पत्थर रखा है, माँ की आंखों से आंसू तो गिर रहे हैं, लेकिन पाए से बाद में लफ्ज़ तक नहीं आ रही है। वो माँ कैसी माँ है यार? आज अजान होती हम मस्जिद तक नहीं जा पाते हैं, आज अजान होती है हम नमाज की पाबंदी नहीं कर पाते हैं और कहते हैं हम बड़े बड़े मुसलमान हैं, हम आशिक़े रसूल हैं, आशिक़े गौसो ख्वाजा हैं। ये क्या बना लिया हमने? नारा लगाते गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, नमाज को नहीं पढ़ेंगे, नारा लगाते ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे और बगैर जहेज के शादी नहीं करेंगे। वारे नारा लगाने वाले, देखो सारा को देखो, बदलते अपनी जिंदगी को नमाज की पाबंदी करें, बदलते अपने किरदार को कुरान की तिलावत की पाबंदी करें। मेरी माँ बहनों, आप अपने शौहरों से, अपने बच्चों से, अपनी बच्चियों से कहो नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह की कसम, जिस घर में नमाज सारे अफराद पढ़ते हैं उस घर में अल्लाह की रहमतें बरसती है, उस घर में बरकतों अनवार की बारिशें होती है। अल्लाह अकबर, उस सारा के सामने उसके बड़े बेटे को खौलते हुए कराहे में डाल दिया गया। उस जालिम बादशाह कहता ओ सारा, ओ सारा, अभी भी वक्त है, तू खिंजीर का एक टुकड़ा खा ले, मैं तुझे तेरे बच्चों को छोड़ दूंगा। कहती है नहीं, कुछ भी हो जाए, अल्लाह ने जिस चीज को हराम कर दिया मैं वो चीज
نہیں کھا سکتی، نہیں کھا سکتی۔ اللہ اکبر، غور کر آگے دیکھے، اس ظالم بادشاہ نے اس کے دوسرے بیٹے کو پکڑا، ہاتھ پیر کو بتوا دیا اور ایک رسی لٹکوا کر اس کے گلے میں ڈال دیا اور کہا سارا سن لے، تیرے دوسرے بیٹے کو بھی میں مروا ڈالوں گا، بس شرط یہ کہ تو خنزیر کا گوشت کھا لے۔ سارا کہتی ہے تو کچھ بھی کر لے، میں خنزیر کا گوشت نہیں کھانے والی۔ اللہ، گلے میں پھانسی کا پھندا پٹکا ہے، لٹکا دیا گیا ہے اور کہتا اپنے نوکروں سے 10-12 لوگ تیر اور کمان لے کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ کئی لوگ تیر کمان لے کر کھڑے ہو گئے، کہا اس کے نظر کے سامنے اس کے لڑکے کو خوب تیروں سے چھلنی کر دو۔ اللہ اکبر، ماں کیسی ماں تھی یار، کبھی ہم نے غور کیا، کبھی سمجھنے کی کوشش کی، کتنی تکلیفیں پھیل رہی ہے وہ خاتون، کتنی مصیبت جھیل رہی ہے وہ خاتون۔ نظر کے سامنے بڑا بیٹا جام شہادت نوش کر چکا، دوسرا بیٹا پھانسی کے پھندے پہ، اب تیر چلایا جایا ہے، کوئی تیر آنکھ میں لگتی ہے، کوئی چہرے پہ، کوئی سینے پہ، کوئی بازو پہ، کوئی پیر پہ، کوئی پیٹ پہ، پورے بدن کو تیروں سے چھلنی کر دیا گیا ہے۔ ماں تڑپ رہی ہے دیکھ کر، اس کے بھائی تڑپ رہے ہیں، میرے بھائی کو ان ظالموں نے اس طرح سے تکلیف پہ تکلیف دی ہے۔ اللہ اکبر، اتنی تکلیف دی گئی لیکن وہ سارا خاتون ہے صبر کا مجسمہ بن کر، اس بات کا مجسمہ بن کر جبل استقامت بن کر دیکھ رہی ہے۔ میرے دوسرے بیٹے کو پھانسی پہ لٹکا کر تیلوں سے چھلنی کیا گیا ہے۔ وہ کیسا دل تھا، اس ماں کا دل کیسا تھا یار۔ نماز پڑھیں نماز، پابندی کریں شریعت کی، یاد کریں ان خواتین کو، یاد کریں اپنے اسلاف کو، انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت سارہ کے سامنے دوسرا بیٹا جام شہادت نوش کر لیا، اب تیسرے بچے کو پکڑا گیا ہے اور اس کو جیسے پکڑا گیا اس نے کہا او کمینے کتے بادشاہ سن لے، او مردود سن لے، او کمینے سن لے، او کمینے سن لے، تو کیا چاہتا ہے؟ میں خنزیر کا گوشت کھا لوں؟ قطعی نہیں، میں خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتا۔ تو نے میرے بڑے بھائی کو، دوسرے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن او کمینے سن لے، میں قطعی خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتا۔ اللہ اکبر، بادشاہ ہنسنے لگا، اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے جانتے ہو اس نے مجھے گالی کیوں کی ہے؟ اس لیے گالی دی ہے اس نے کہ میں اس کو غصے میں آ کر ترنت اس کی گردن کٹوا دوں، لیکن اسے میں بڑی بھیانک موت دوں گا، بڑے زبردست انداز میں موت دوں گا۔ ہم اندازہ لگائیں، سوچیں تو صحیح، وہ ماں جو وہاں پہ کھڑی مجسمہ بنی دیکھ رہی ہے، بڑا بیٹا مر چکا، دوسرا بیٹا موت کے گھاٹ اتر گیا، تیسرے بیٹے کے ہاتھ پیر کو پکڑا گیا ہے۔ اور جب بادشاہ کو گالی دیا اس چھوٹے سے بچے نے نا، بادشاہ نے کہا یہ چاہتا اس کی گردن ترنت کاٹ دوں، لیکن نہیں اسے بڑا تڑپا کے ماروں گا۔ اللہ اکبر، اس لڑکے کو ایک کھمبے سے باندھ دیا گیا۔ ان ظالموں نے جانتے کیا تکلیف دی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کس طرح سے لوگ تھے، اسلام کی حمیت، اسلام کا درد، اللہ کا خوف کس طرح ان کے دلوں میں بسا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اس نوجوان کو جب باندھ دیا گیا کھمبے سے نا، وہ چاقو اور چھری لے کر کے آئے، کہا اس کے بدن سے چمڑیاں نکالو۔ پیشانی کو پکڑا گیا، چمڑی کو چھیلا گیا ہے، گال کو پکڑا گیا، چمڑی کو کاٹا گیا ہے، سینے کو پکڑا گیا، چمڑی کاٹی جا رہی ہے، بازو کو پکڑ کر چمڑی کاٹی جا رہی ہے، ہونٹ کو کاٹا گیا۔ بتاؤ اس نوجوان کو، اس لڑکے کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن ماں وہیں کھڑی ہے، بڑا بیٹا مر چکا، دوسرا بیٹا بھی شہید ہو چکا، تیسرے بیٹے کے ساتھ اس طرح سے سفاکی کی جا رہی ہے، اس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے۔ آج کہیں کانٹا چھپ جائے تو پورے بدن میں درد ہوتا ہے، لیکن جب اس نوجوان کی پیشانی کو پکڑ کر چمڑی کاٹی گئی ہوگی، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، گال پکڑ کر چمڑا کاٹا گیا ہوگا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، سینے پہ سے جب چمڑیاں کاٹی گئی ہوگی کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، بازو سے جب چمڑیاں کٹی ہوگی کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر، لیکن وہ ماں کیسی باتی، کہو پادو عورت دیکھ تیرے بیٹے کو کیسی میں تکلیف دے رہا ہوں، ابھی بھی وقت ہے، تیرے اور 4 بیٹے بچے ہیں، سب کو اسی طرح مار ڈالوں گا۔ اس خاتون نے کہا اے نالائق، تو کچھ بھی کر لے، میں اللہ کی بندی ہوں، ایک بیٹا نہیں کئی بیٹے، اس طرح تو کاٹتا چلا جا، میں صبر کر کے چلی جاؤں گی، لیکن اللہ نے جسے حرام کر دیا ہے، حرام چیز کو کبھی اپنے حلق کے نیچے نہیں کرنے دوں گی۔ اللہ اکبر، اس تیسرے بیٹے کو بھی ان ظالموں نے قتل کر دیا۔ بس آخری بات لے کر چل رہا ہوں کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں وقت کافی ہو چکا ہے، ابھی آپ کو مفتی سیف اللہ علیمی صاحب کو سننا ہے اور عطائے مخدوم اشرف چوچھوی نعتخوان رسول کو سننا ہے، بس یہ بات میں مکمل کر دوں اس کے بعد ختم۔ تیسرے بیٹے کو بھی مار دیا گیا، چوتھے کو مارا، پانچویں کو مارا، چھٹے کو مارا،
सातवां बड़ा छोटा था। बादशाह ने कहा हो सकता है माँ की ममता उभर जाए और इस छोटे से बच्चे के प्यार में माँ हो सकता हराम चीज खा ले। अपनी पूरी कोशिश कर चुका हराम चीज खिलाने के लिए। अल्लामा इब्न जोजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बादशाह ने कहा ओ सारा अपने छोटे से बच्चे को ले जाकर सिखा दे, कम से कम वो खा ले, अभी भी तेरी जिंदगी बख्श दूंगा। वो औरत अपने बच्चे को लेकर किनारे गई और कही बेटा तूने किसका दूध पिया है? कहा माँ आपका। बेटा मैं जो कहूंगी वो मानोगे ना? बेटे ने कहा माँ क्यों नहीं, तू कह दे तो मैं अपनी गर्दन कटा दूं। माँ कह तो सही। माँ उस बेटे से कहती है ऐ बेटा अगर दूध मेरा पिया है, अगर मेरे गोद में तेरी परवरिश हुई है तो ऐ मेरे लाल सुन ले, भले तेरे 6 भाई कत्ल हो गए, अगर तेरे सामने तेरी माँ को काट दिया जाए अल्लाह के लिए हराम चीज अपने हल्क के नीचे न उतरने देना। अल्लाह अकबर। ओ माँ कैसी माँ थी, वक्त होता मैं तफसील करता, लेकिन उस बेटे को इस तरह समझाती है लेके चली बादशाह के पास। अब बादशाह का छोटा सा बच्चा गया, बादशाह ने कहा अच्छा माँ ने समझा दिया? हाँ समझा दिया है, तो फिर इस गोश्त का एक टुकड़ा खा ले। वो छोटा सा बच्चा कहता है ओ नादान बादशाह तू क्या समझता है मैं जान बचाने के लिए हराम चीज को खा लूंगा? अरे नादान मैंने ऐसे माँ का दूध पिया है जो माँ अपने बेटे को इस्लाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार है। उस बेटे का दूध में उस माँ का दूध मैंने पिया है, तू कुछ भी कर ले हम हराम खाने वाले नहीं है। अल्लाह अकबर। उस जालिम ने उस छोटे बच्चे को भी मार दिया, उस माँ को भी मार दिया, लेकिन इससे क्या नतीजा मिलता है? जान तो देते लेकिन अल्लाह की हराम की हुई चीज को अपने हल्क के नीचे नहीं उतरने दिए। हमें चाहिए हम नमाज की पाबंदी करें, शरीयत की पाबंदी करें। मेरी माँ बहनों आप भी शरीयत की पाबंदी करें, फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ मौला जो कुछ मैंने टूटे फूटे अल्फाज में बयान किया हम सबको शिद्दत के साथ अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। व मा अलैना इल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।